الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رات کا تیسرا پہر اندھیرا اپنے جوبن پر تھا۔ تمام چرند پرند اپنے اپنے ٹھکانوں میں نیند میں مگن تھے۔ انسان دنیا کی تمام مشکلات اور مسائل کو بھول کر محو خواب تھے۔ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو کہ رات کے تیسرے پہر میں خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ تاروں بھری رات میں جہاں ہر طرف صرف خاموشی کا راج تھا، بس وہی شخص اپنے رب کے حضور جائے نماز پر بیٹھ کر دعاؤں میں مگن تھا۔ خدا تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ ایسے شخص کو خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے کیوں نہ نوازے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شہاب چتور تھا۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر تھی کہ اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے انہوں نے پیدل حج کا ارادہ کیا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو وہ بالکل تنے تنہا تھے۔ ان کے ساتھ خداوند عالم کی ذات تھی، لیکن ان کے جذبے اور ایمان کو دیکھ کر دنیا کا ایک طوفان ان کے ساتھ امڑ آیا تھا۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں پر بڑی گہریں کھلنے لگی تھی۔ لوگ شہاب بھائی سے ملنے کے لیے دور دور سے آنے لگے تھے۔ شہاب بھائی کے اس قدم سے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی محبت کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ بھی اسلام کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ بہت سارے لوگوں نے شہاب بھائی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ شہاب بھائی عشاء کی نماز کے بعد سے ہی نوافل میں مصروف تھے اور سسکیوں اور آہوں سے بارگاہ خداوندی سے اپنی بات منوانے میں مصروف تھے۔ رو رو کر وہ یہ فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ، مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا، مجھے اپنے گھر کا دیدار کروا دے، مجھے اپنے پیارے حبیب کے در پر بلا لے، میرے اندر جو تڑپ ہے اپنے دیدار سے اس تڑپ کو مٹا دے، میرے دل کے جلتے کوئلوں پر کرم کر یا اللہ، میرے تمام گناہوں کو بخش دے، میں تیرا بہت عاجز اور گنہگار بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے میری منزل تک پہنچنے میں مدد عطا فرما۔ وہ خدا جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں یہ آہیں اور سسکیاں پہنچیں تو وہ اپنے بندے کی فریاد کو نہ سنے؟ شہاب بھائی تہجد کی نماز پڑھ کر اور دعاؤں اور مناجات کر کے جب فارغ ہوئے تو مصلی اٹھایا تو پیچھے دیکھا کہ پوری صف صرف ان کے ساتھیوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ سب، ان کی آنکھیں بھی اشکبار تھی، دل غمگین تھے۔ شہاب بھائی کا جذبہ اور جنون دیکھ کر وہ لوگ بھی اپنی جگہ پر جم چکے تھے۔ ان کے ایک ساتھی نے کہا، شہاب بھائی، آپ کے دل میں پیدل حج کا جذبہ کس طرح سے اجاگر ہوا؟ ہمیں بھی اس بارے میں آگاہ کریں۔ شہاب بھائی نے سب کی طرف ایک نظر دوڑائی اور کہا کہ آپ سب لوگ تو آرام کر رہے تھے، کیا میں نے آپ لوگوں کے آرام میں خلل ڈالا ہے؟ تو ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ شہاب بھائی، آپ کی دعائیں ہمیں یہاں تک کھینچ لائی ہیں۔ آپ جب اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے، آپ کی آہیں اور سسکیاں ہمارے کانوں میں پڑی تو ہماری نیندیں غائب ہو گئی۔ ہم لوگ بھی وضو کر کے آپ کی دعاؤں میں شامل ہو گئے۔ شہاب بھائی نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، آج میرا دل کچھ زیادہ ہی آپ دیدہ ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ کس وقت میری آہیں اور سسکیاں بلند ہو گئی۔ اس کے بعد شہاب بھائی نے جواب دیا کہ بچپن میں جب بھی کسی سے سنا کرتا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ پیدل حج پر جاتے تھے اور ان کے قدم قدم پر ثواب ملتا تھا، تو میرے دل میں بھی یہ جذبہ اجاگر ہوا اور میں بھی پیدل حج کروں، ان لوگوں کی کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کروں، اور پھر دل سے یہ خیال کبھی گیا ہی نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بڑھتا ہی گیا۔ یہ سن کر شہاب بھائی کے تمام ساتھیوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ کہنے لگے کہ شہاب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے اور آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ اس کے بعد شہاب بھائی کے ساتھیوں نے کہا کہ اب آپ آرام کر لیں، آپ ساری رات نہیں سوئے۔ تو شہاب بھائی نے کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فجر کی نماز کے بعد شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جب سے شہاب بھائی نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، انہوں نے بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی وقت گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی اور ان تمام مسائل سے وہ خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ آج دوپہر کے وقت انہیں پاکستان کا بارڈر کراس کرنا تھا اور اس وقت
پاکستان سے کچھ ہی میل دور تھے۔ یہ سارا علاقہ کافی سنسان تھا، اس علاقے میں خوف کی کوئی بات نہ تھی، یہ سارا فوجی علاقہ تھا، لیکن اس جگہ کو خوفناک بنانے والا اس علاقے کا ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھی خندہ پیشانی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہے تھے کہ اچانک ساتھیوں نے دیکھا کہ شہاب بھائی کافی پریشان نظر آنے لگے۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، کوئی مسئلہ ہے کیا، آپ تھک گئے ہیں؟ تو شہاب بھائی نے کہا کہ مجھے ایسی آواز آئی ہے جیسے کوئی چیخ و پکار کر رہا ہو۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسی کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ شہاب بھائی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو، لیکن ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ ایک بار پھر انہیں کچھ لڑکیوں کی آوازیں سنائی دی۔ اب کی بار ان کے ساتھیوں نے بھی سنا، سب لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ یہ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ شہاب بھائی نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی ہو اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو، تو انہوں نے اس آواز کا تعاقب کرنا شروع کر دیا جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھی۔ اب وہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی اور وہ آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ لڑکیوں کی آواز تھی۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھی بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے جلدی سے اس جگہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سامنے کافی سارے کچے مکان ہیں اور ایک مکان کے نیچے کافی لوگوں کا جھنڈ جمع ہے۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھی بھی اسی جانب چلے گئے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو سامنے 5 سفید کپڑے پہنے عورتیں جنہوں نے مکمل سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، سروں پر سفید چادریں اوڑھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے چہرے مکمل طور پر نقاب سے ڈھانپ کر رکھے ہوئے تھے، وہ زاروں قطار رونے میں مگن تھی۔ ان کے سامنے ان کی جیسے ہی ایک سفید پوش عورت لپٹی پڑی تھی اور وہ 5 عورتیں اسی کے آس پاس میں بیزی تھی اور ان کے ساتھ ہی 2 بچے بھی رونے میں مگن تھے۔ شہاب بھائی نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے یہاں، تو ایک آدمی نے بولا کہ ان کی ایک جوان عورت بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے، اس کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اب یہ مرنے کے بالکل قریب ہے اور یہ عورتیں اسی غم میں رو رہی ہیں کہ یہ اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ شہاب بھائی نے نظریں جھکا لی اور ان عورتوں کے قریب گئے۔ جیسے ہی شہاب بھائی ان کے قریب گئے تو ان عورتوں نے کہا کہ آپ تو شہاب چتور ہیں جو پیدل حج کے لیے نکلے تھے، ہم آپ کو جانتی ہیں، ہم نے آپ کے بارے میں بہت سن رکھا ہے، ہم سفید پوش عورتوں کے نام سے مشہور ہیں اور ہمارا پیشہ ناچنا گانا ہے۔ ہمیں کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا کہ آپ اس علاقے سے گزریں گے، یہ عورت ہماری سردار ہے اور یہ کئی دنوں سے بے ہوش ہے، یہ ان کے 2 بچے بھی ہیں، اگر آپ اس بارے میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں اس مصیبت سے نکالیں اور ہماری مدد ضرور کریں۔ شہاب بھائی نے جب ان عورتوں کی بات سنی تو شہاب بھائی نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہا، اے اللہ اس عورت کو صحت اور تندرستی عطا فرما، ان کے بچوں سے ان کی ماں کا سایہ نہ چھین اور اس عورت کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ان عورتوں نے دیکھا کہ شہاب بھائی نے ان کے پیشے کو سن کر اپنے ماتھے پر شکن نہ لایا، نہ ہی کوئی اور بات کی، بلکہ بے لوث وہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے میں مگن ہو گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد ہی سب لوگ حیرانگی کے عالم میں ڈوب گئے کیونکہ اس بے ہوش عورت کو ہوش آنا شروع ہو گیا تھا، اس کی دھیمی دھیمی نبض چلنا شروع ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی جسے وہاں کے تمام حکیموں اور طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا تھا کیونکہ اس کو فالج نے آن جکڑا تھا اور فالج کی وجہ سے ہی اس کا دماغ سن ہو گیا تھا جس سے وہ بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ لیکن شہاب بھائی کی ایک دعا کی وجہ سے اس عورت کو ہوش آ گیا تھا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہاں تمام لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، یہ ساری بستی غیر مسلموں کی تھی، یہاں چند ہی مسلمان رہتے تھے۔ انہوں نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے اس عورت کو ہوش میں آتے دیکھا جس کے لیے ایک انجان شخص نے دعا کی تھی تو وہ سب کے سب حیرت کے عالم میں ڈوب گئے اور بہت سارے غیر مسلم آگے بڑھ کر شہاب بھائی کے قریب آئے، کہنے لگے کہ ہمیں بھی اسلام قبول کرنا ہے، اور پھر اس طرح سے وہاں پر اور بھی ہندوؤں نے شہاب بھائی کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے کہ جب ہم نے سنا تھا کہ آپ ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں تو ہمیں پختہ یقین تھا کہ آپ ہمیں ضرور ملیں گے، اور ہم نے اپنے دل میں دعا کی تھی کہ ہم آپ کو مل سکیں اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری سردار
ٹھیک ہو جائے۔ ہم سب غیر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کے چرچے بہت ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کے امتحان کے بارے میں سوچا۔ ہم نے طے کیا کہ ہم آپ کو اپنے پیشے کے بارے میں ضرور بتائیں گے، اور اگر آپ نے ہمیں نفرت دکھائی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کے دل میں بغض ہے، اور اگر ہمارے حق میں دعا کی اور ہماری سردار ٹھیک ہو گئی تو ہم سب اسلام قبول کر لیں گے۔ اور آپ نے ہماری طرف عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ہماری سردار بھی ٹھیک ہو گئی، اب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ شہاب بھائی نے کہا کہ انہوں نے تو بس خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے، باقی بندے کو صحت اور شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمارے اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے، ہم عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، کہیں ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب ان عورتوں نے یہ سنا تو جھٹ سے پہلے تمام عورتوں نے اسلام قبول کر لیا، اور شہاب بھائی ایک بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شہاب بھائی کا آج بھارت میں آخری دن تھا، کہ آخری دن شہاب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ شہاب بھائی بہت خوش تھے اور پریشان بھی تھے، کیونکہ آج انہوں نے انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان میں داخل ہو جانا ہے۔ ان کے دل میں بہت سے سوالات تھے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کا سفر خیر و سلامتی کے ساتھ پورا ہو جائے، اللہ پاک انہیں کامیابی عطا کرے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔